ارے بھائی قانون دان ہو آپ پی ٹی آئی کے، وہ بھی قانون دان ہو اس پی ٹی آئی کے جس کے دور میں پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 3 گنا گرا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس عمران نیازی کے دور کے اندر قیمت بجلی کی آسمان تک گئی اور ہم آج تک اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے۔ کوئی 20 سال کے کانٹریکٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوئے۔ سولر ایسوسیشنز کو، انڈسٹری کو، کنزیومرز کو، پروزیومرز کو، ریگولیٹر کو اس چیز کا بینڈ بجانا آج سے 10-12 مہینے پہلے شروع کیا۔ اسی اثناء میں ہم نے سولر ایسوسیشنز اور تمام سٹیک ہولڈرز کے سیمینارز مقرر کیے اور منعقد کیے۔ اس کے اندر سولر ایسوسیشن آف پاکستان آئی، اس کے اندر کنزیومرز آئے، سٹیک ہولڈرز آئے، اور یہ پچھلے سال ہم نے جون کے مہینے میں ان کے ساتھ کچھ معاملات طے کیے۔ سولر ایسوسیشن آف پاکستان جس کی روزی روٹی ان سسٹمز کو لگانے اور اس کے اندر انویسٹ کرنے کے اوپر جس کا انحصار ہے، انہوں نے بھی ہمیں اس چیز کا اظہار کیا کہ جو چیز حکومت کرنے جا رہی ہے وہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کے کیے بغیر عام عوام کا انٹرسٹ سیو نہیں کیا جا سکتا، اور عام عوام کو اور پاکستان کی 95 یا 98% لوگوں کو مزید نقصان بڑھے گا ان کا اور بہت زیادہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جون میں کہا کہ آج نہ کریں، اس کو کم از کم 5-6 مہینے کا آپ انتظار کر کے اور پراپر ٹرانزیشن کے ذریعے کریں۔ نیپرا جو ایک ریگولیٹر ہے جس کی ذمہ داری ہے اپنے صارفین کا انٹرسٹ مینٹین کرنا، وہ قائم ہی اس لیے ہے تاکہ کنزیومر کا انٹرسٹ وہ واچ کرے اور لوگوں کے اوپر ناحق بجلی کی قیمت بڑھنے سے لوگوں کو بچائے۔ یہاں علی ظفر صاحب نے، پڑھے لکھے وکیل ہیں ماشاءاللہ اور بہت پڑھے لکھے وکیل ہیں، وہ ریٹروسپیکٹیو کا انہوں نے ادھر ڈھنڈورا پیٹ کے اور آرام سے چلے گئے۔ اس ریگولیشن کے اندر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کانٹریکٹس کی بات کی۔ اس ریگولیشن کے اندر مجھے فخر ہے کہ ہمارے ریگولیٹر نے کانٹریکٹس جو 7 سال کے لائسنسز اور کانٹریکٹس ہوتے تھے اس کی ایک بھی شک جس کو انہوں نے کنزیومر کے ساتھ اس لائسنس کے ذریعے، کانٹریکٹ کے ذریعے انشور کیا تھا، ایک بھی شک کے اوپر کسی قسم کی ریورسل نہیں کی۔ انہوں نے کہا، علی ظفر صاحب نے، 20 سال کے لیے یہ چلتی رہتی۔ ارے بھائی قانون دان ہو آپ پی ٹی آئی کے، وہ بھی قانون دان ہو اس پی ٹی آئی کے جس کے دور میں پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 3 گنا گرا، جس کی وجہ سے نواز شریف کی قائم شدہ حکومت اس وقت کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کے دور کے اندر ہمارے غریب کسان، مزدور، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، انڈسٹری، سب کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں۔ اس عمران نیازی کے دور کے اندر جس کے دور کے اندر قیمت بجلی کی آسمان تک گئی اور ہم آج تک اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے۔ کوئی 20 سال کے کانٹریکٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوئے، کوئی 20 سال کی کسی کو ویزیبلٹی نہیں دی گئی۔ 7 سال کا کانٹریکٹ تھا اور جب تک وہ کانٹریکٹ اپنی زندگی کے اختتام پہ نہیں پہنچتا، کسی میں اس ملک کے اندر جرأت نہ ہوئی ہے اور نہ نیپرا نے یہ کیا ہے کہ کسی کو اس کے کانٹریکٹ کے بیچ میں کوئی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لائے۔ نیٹ میٹرنگ کا معاملہ اور نیٹ بلنگ کا جو فرق ہے وہ کانٹریکٹ کے اندر گارنٹیڈ نہیں تھا، اور الحمدللہ 2017-18 میں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے اندر جب مجھے 1 سال کے لیے وزیر رکھا گیا تھا تو یہ نیٹ میٹرنگ کا میکنزم میں نے اپنی وزارت کے دوران کابینہ سے اپروو کروایا تھا اور اس ریولوشن کا آغاز کیا تھا۔ جناب چیئرمین صاحب، یہاں کلین انرجی کی بڑی بات ہوئی۔
آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کیا ہیں؟ ہم نے رینیوبل انرجی اور کلین انرجی کی کمٹمنٹ کیا کی ہے بین الاقوامی پوری کمیونٹی کے اندر، کہ ہم 2030 تک ہماری بجلی پیدا ہونے والی کا 60% حصہ کلین انرجی ہوگی، اور اس سال 2024-25 کے اندر ہم آلریڈی 55% کلین انرجی کو اچیو کر چکے ہیں، اور 2035-34 تک ہم 90% ہماری گریڈ کے اوپر بجلی کلین انرجی ہوگی، جو سولر، ونڈ، ہائیڈل اور نیوکلیئر انرجی کی شکل میں ہوگی۔ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم کلین انرجی ریولوشن کے اس پورے خطے کے اندر پاکستان ایک لیڈر ہے۔ حالانکہ کلائمیٹ چینج جو باہر کی انڈسٹریل ملکوں کے اندر ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ہاں فلڈز آتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی طرح اور ایک ایڈوانسڈ ملک کی طرح، جس طرح بھی سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک میجر ہے کہ کلین انرجی والے ملک بڑے ایڈوانسڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں فخر ہے کہ ہم کلین انرجی والا ملک ہیں اور اسی معاملے کے اندر ایڈوانسڈ ہے۔ دوسرا جی، سینیٹر صاحبہ نے بات کی کہ فرنس آئل کو جب کم کر دو گے، فرنس آئل پچھلے سال تقریباً 0.3% کا صرف استعمال اس کا ہوا ہے۔ فرنس آئل ہمارے گریڈ کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔